السلام علیکم۔ آج کے اس تعزیتی اجلاس کے صدر مولانا عبدالرشید مدنی صاحب، دائش پر موجود تمام اہل علم، خواتین و حضرات، ان 2 سالوں میں ہم نے کیسی شخصیات کو چھوڑا۔ ان میں کوئی میرا مشفق تھا، میرا محسن تھا، میرا مہربان تھا، میرا دوست تھا، میرا کرم فرما تھا، میرا بھائی تھا۔ پتہ نہیں کیسی شخصیات کو ہم نے کھو دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر مکتبہ فکر میں اپنا ایک مقام رکھتے تھے۔ آج مجھے حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب کے بارے میں کچھ کہنا ہے۔ یہ میرے لیے بڑا مشکل تھا۔ ایک طرف شخصیت اس قدر تناور بڑی ہو اور دوسری طرف آپ کے ذہن میں جذبات کا ایک طوفان ہو اور زبان نہ کھلتی ہو، تو آپ اپنے الفاظ سے اس سارے غم کا اظہار کیسے کریں؟ میرے نزدیک شاہ صاحب ان بزرگان دین کی ایک آخری کڑی تھے جنہوں نے باضابطہ خانقاہی نظام کو رائج کیا، تربیت کی، ان کے لیے وقت دیا اور ہر طرح کی جو سہولت ممکن ہو سکتی تھی وہ انہوں نے مہیا کیا۔ ان میں وہ ساری صفات تھی جو ایک بزرگ میں ہو سکتی تھی۔ جس وقت میں علوم میں ملازمت کے لیے گیا تو میں خالی نہ کچھ نہیں تھا، نہ میرے پاس نیت تھی، نہ میرے پاس ایسا حوصلہ تھا، نہ میں اس طرح کی باتیں کر سکتا تھا۔ شاہ صاحب کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے ملازمت کے ساتھ ساتھ ٹیوشن کی بھی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے کہا کہ آپ ہمارے پاس بچوں کو آ کے آپ اسکول کے بعد پڑھایا کریں۔ میں بہت خوش ہوا جانے لگا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ میری کوئی فیس مقرر نہیں ہوئی اور ہر مہینے جو میرے کو جو ایک طرح سے اجرتی کہوں گا وہ ملتا تھا تو وہ گن کر نہیں ملتا تھا۔ شاہ صاحب الگ حساب مجھے دیتے، ایک پاکٹ میں رکھ کے آ جاتا تھا۔ نہ میں نے وہاں کبھی کھول کے دیکھا، نہ انہوں نے کبھی مجھے بتایا کہ اس میں وہ مجھے الگ حساب دیتے تھے۔ ہر مہینے کچھ نہ کچھ وہ زیادہ ہی میرے کو دیتے تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ جس وقت میری اسی عمر میں میری وہ کہانیاں وہاں چھپنے لگی تھی تو شاہ صاحب مجھ سے بڑی محبت سے پیش آتے۔ کبھی انہوں نے پڑھ لیا تو اس کا ذکر بھی کرتے اور یہ کہتے کہ تم یہ چھوڑنا نہیں، لکھتے رہو۔ اور اکثر مجھے کتابیں وہ تحفتاً دیتے۔ کبھی وہ حیدرآباد جاتے تھے تو وہاں سے کچھ کتابیں لے کے آتے، دلی وغیرہ جاتے تو وہاں سے بھی میرے لیے کچھ نہ کچھ لکھتا۔ بہرحال یہ سلسلہ جب گڑی میں اترتی شام تک پہنچا اور وہ جب کتاب لے کر ان کے پاس پہنچا اور میں اور فاروق شبیر صاحب تھے، میں نے بہت ادب سے اپنی کتاب ان کے سامنے رکھی، انہوں نے اٹھایا، دیکھے اور تم تو تنقید بھی لکھتے ہو۔ تو میں نے اقرار تو نہیں کیا لیکن ان کی طرف دیکھا تو مجھے اب آپ کا امتحان، آپ اپنی کتاب کے بارے میں صرف ایک ہی جملہ بتائیں، وہ تنقید کا۔ یہ سوال تھا بہرحال ایک لمحے میں جو میرے ذہن میں جملہ آیا تھا وہ یہ تھا کہ میں اپنی کسی تحریر سے شرمندہ ہوں۔ بہت خوش ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے مجھے دعا دی تھی کہ نور حسنین ایک دن تمہارا نام بہت روشن ہوگا، تم اسی طرح لکھتے ہو۔ آج میں سوچتا ہوں کہ جو کچھ قدر و منزلت، جو کچھ ترقی، جو کچھ میرا نام ہوا، شاید یہ اسی دن کی دعا کا سب جو شاہ صاحب سے مجھے ملی۔ شاہ صاحب سے میرا ایک روحانی تعلق بھی تھا۔
وہ یہ کہ بعد میں جب میں آکاشوانی چلا گیا میرا اسکول سے ربط ٹوٹ گیا، لیکن اس کے بعد بھی ان کے واٹس ایپ پر مجھے وہ میسج ملتے تھے جن کی میرے کو ضرورت تھی، جن کے لیے مجھے کتابیں پڑھنا پڑتی تھی، اس سے پہلے ہی ہے تو وہ مجھے میسج مل جاتا۔ اسی طرح جب میں تلکر ایام لکھ رہا تھا اور وحدت الوجود اور وحدت الشعور کے بارے میں کنفیوز تھا، میں نے فاروق شمیم سے ذکر کیا تو بولا بھائی دیکھ ہمارے میں کوئی ہمت نہیں ہے اسے سوال کرنا، ٹھیک ہے چلنا میرے ساتھ تو بڑا ٹھیک یہ کام تو نہیں کرنا۔ میری بھی ہمت نہیں تھی، سیدھی سی بات کی میری بھی ہمت نہیں تھی، میں الٹی سیدھی جو بھی مجھے کتابیں مل سکتی تھی میں پڑھ رہا تھا۔ ایک دن واٹس ایپ پر پورا ایک میسیج میرے سامنے تھا کہ وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشعور کیا ہے، ان میں فرق کیا ہے اور یہ کہاں آ کر ایک جیسے ملا۔ تو شاہ صاحب کی اس طرح کی رہنمائی مجھے ہمیشہ حاصل ہے۔ شاہ صاحب خود بہت زیادہ تعلیم یافتہ انسان تھے، جیسا کہ ابھی مولانا نے بتایا کہ انہوں نے اپنے بہت سارے علم تو انہوں نے اپنے والد سے سیکھا، اس کے بعد مغربی صاحب ان کے پاس آتے تھے، انہوں نے ان کو درس دیا، اس کے بعد وہ دلی جامع ملیہ اسلامیہ میں بھی گئے تھے اور وہاں سے بھی انہوں نے علم حاصل کیا۔ وہ اردو، فارسی اور عربی پر بہت اچھا علم رکھتے تھے، بہت اچھی طرح سے زبانیں جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو مراٹھی بھی آتی تھی، ہندی بھی آتی تھی اور انگریزی پر بھی ان کو کمان حاصل تھا۔ وہ میرا خیال ہے پہلے صوفی تھے جنہیں ٹیکنالوجی کا بھی علم تھا، الیکٹرانک کا وہ بھرپور علم رکھتے تھے اور کبھی انہوں نے اظہار نہیں کیا، انہوں نے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا، لیکن اپنی ذات میں وہ ایک سمندر تھے اور جس طرح کا پیاسا ان کے پاس جاتا وہ کچھ نہ کچھ حاصل کر کے۔ اس وقت میرا آکاشوانی میں اپوائنٹمنٹ ہوا تو مجھے اسٹیشن ڈائریکٹر نے بولا تھا کہ اس میں لیٹ نہیں ہونا، آپ فوری جوائن کر لو۔ تو میرا کچھ فسٹ اکتوبر سے مجھے جوائن کرنا تھا، تو میں اکتوبر کی تنخواہ نہیں چکا۔ میں پریشان ہو کے شاہ صاحب پاس گیا کہ بڑا صاحب بھی میرا ایسا ایسا اپوائنٹمنٹ ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ میں بولا مگر پھر کیا پریشانی کیا ہے؟ میں بولا صاحب مشکل یہ ہے کہ میں نے تنخواہ بھی اٹھانی ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 3 مہینے کی تنخواہ بھرنا پڑتی ہے اگر آپ اچانک ملازمت سے خوش ہو۔ تو انہوں نے اس کو پریشانی کیا بات ہے، آپ 4-5 مہینے پرانا ہم کو ایک رضائی نامہ لکھ کے دے دیجیے، ہم نے اس پہ آج عمل کر کے آپ کو کیا کرنا ہے اس پہ ڈیٹ مت ہوتا ہے۔ میں نے مسکرایا، وہ سب ہوا کہ پہلے جا کے یہ تم جوائن کر لو، یہ نوکری تمہارے مزاج یہ تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ چنانچہ ان کی دعاؤں سے، ان کی مہربانیوں سے میں اس مقام پر آیا، میں نے جتنا کر سکتا تھا وہ کیا۔ شاہ صاحب کی کتابیں ہیں، شاہ صاحب کی تعلیمات ہیں، شاہ صاحب کا سلوک ہے، شاہ صاحب کی باتیں ہیں، یہ باتیں صرف میرے تک محدود نہیں ہیں، جو بھی ان سے ملتا تھا ان سب کے پاس، ان کے بے شمار مریدین کے پاس تھا۔ تو میں یہ کیسے مانوں کہ شاہ صاحب اب ہم میں نہیں، ان کی آواز ہمارے کانوں میں ہے، ان کے الفاظ ہمارے ذہنوں میں ہیں، ان کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ شاہ صاحب ابھی بھی ہم لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ اسٹیج پر موجود باوقار شخصیات، مرحومین حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب، محترم الیاس فرحت صاحب، محترم محبوب خان صاحب، محترم مرزا ظہیر اشرف صاحب کے سوگوار افراد خاندان اور معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک یہ چاروں مرحومین شہر اورنگ آباد میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے تھے۔ میں جس شخصیت کو چراغ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں انہیں ان کے چاہنے والے ادب و احترام سے حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب
کے نام سے مخاطب کرتے تھے۔ آپ اورنگ آباد سلک ملز ایجوکیشن سوسائٹی کے سرپرست اعلیٰ رہے ہیں، جس کے زیر انصرام معین العلوم پرائمری اسکول، ہائی اسکول اور جونیئر کالج آج شہر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ اس سوسائٹی کی ابتدا حضرت قبلہ کے والد محترم حضرت حمید علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے برادران و ساتھی حضرت عبد المجید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبد الرحمن خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت یعقوب مومن افتخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوسائٹی کا آغاز کیا۔ اس سوسائٹی کا آغاز 1962 میں ہوا اور آپ دیکھیں کہ 1962 میں اردو کے ساتھ مراٹھی میڈیم اسکول کی ابتدا کرنا کسی مسلم ادارے نے ان کی گہری سوچ کا اظہار کرتا ہے، ان کی بصیرت کو دکھاتا ہے۔ حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب کے دور میں مراٹھی اور اردو میڈیم کے ساتھ ساتھ سیم انگلش کی کلاسز بھی اس میں شامل کی گئیں، اور آج آپ کی رہنمائی و رہبری میں ادارہ ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گیا کہ کل طلباء کی تعداد 5500 ہے، اسٹاف ممبرز 120 ہیں، وسیع و عریض شاندار بلڈنگ، کھلا میدان، یہ اس کی ضمانت دیتا ہے کہ یہ ایک ادارہ کامیاب ادارہ ہے۔ اس ادارے کے ہم سابقہ طلباء کا اگر ذکر کریں تو اس میں کئی طلباء ڈاکٹرز، انجینئرز، ڈاکٹر ہومی بابا ریسرچ سینٹر تک پہنچ چکے ہیں۔ ایک طالب علم جو یہاں پر موجود ہے، جن کو ہم فخریہ طور پر کہتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، خان مقیم خان صاحب کا نام بھی ہم لیتے ہیں کہ یہ معین العلوم اسکول کی دین ہے۔ اگر ہم سابقہ اسٹاف ممبرز کا اگر ذکر کریں تو اس میں محترم ولی محمد خان صاحب، میتھس کے سینئر لیکچرر محی الدین صدیقی صاحب، شاعر و ادیب شاہ حسین نہری صاحب، اور جن کا بھی میرے دوست ضیاء الحق سر نے ذکر کیا، نور الحسین صاحب قابل ذکر ہیں۔ گویا کہ یہ ادارہ پارس کی طرح ہے کہ جو اس کو مس کر گیا، چھو گیا، اس سے رابطے میں آیا، وہ کندن بن کر نکلا۔ آپ کو اسکول سے بے حد لگاؤ تھا۔ اس کی مثال میں یوں دوں کہ آپ کے جو آخری پروگرام ہوا، آپ کی زندگی کا آخری پروگرام ہوا، وہ اسی ادارے کی ایک اسٹرکچر کے افتتاح کا پروگرام ہوا، جس میں آپ نے شرکت کی، اس میں دعائیہ کلمات پیش کیے اور ایک چھوٹی سی 2 لائن کی تحریر آپ نے جو لکھی ہے، اس سے بھی آپ کی جو اسکول سے محبت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ کے جو دعائیہ کلمات ہے وہ اس طرح سے رہے کہ میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ سارے اسکول کو سلامت رکھے، اساتذہ و اسٹاف سمیت۔ حضرت قبلہ درگاہ حضرت خواجہ معین اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت قبلہ حمید اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نصف صدی سے زائد عرصے تک متولی اور سجادہ نشین رہے۔ آپ کی کوشش اور دعاؤں کا ثمرہ رہا کہ اسی خانقاہ شریف معینیہ حمیدیہ میں مدرسہ معمورہ حفظ القرآن کا قیام عمل میں آیا۔ یہاں پر دینی و عصری تعلیم کامیابی کے ساتھ دی جا رہی۔ جو انتظام ہے یہاں پر کھانے کا اور بچوں کے رہنے کا، اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ اس کا ہم تذکرہ کھلے عام کرے، جس طرح کا یہاں پر کھانے اور بچوں کے رہنے کا انتظام ہے۔ آپ کا مطالعہ بہت وسیع تھا، تصوف کے ساتھ ساتھ شعر و ادب اور دیگر علوم سے کافی لگاؤ تھا۔ اقبال کے اشعار وقت کی مناسبت سے کہتے، عربی اور فارسی پر آپ کو ملکہ حاصل تھا۔ جدید ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس کی رسمی تعلیم حاصل نہ کرنے کے باوجود اس پر کمال درجے کی قدرت و مہارت حاصل تھی۔ انجینئرنگ کے ہزاروں طلباء آپ کے شاگرد رہے۔ آپ کے مکان میں ایک مخصوص کمرہ تھا 8x8 کا، جہاں پر جو انجینئرنگ کے طلباء ہے اکثر وہاں پر ان کا جمگھٹ رہتا تھا اور آپ کی رہبری و رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ اس میں کئی پروجیکٹس ایسے بنے جن کو مختلف سطحوں پر فرسٹ پرائز سے نوازا گیا۔ آپ کی کچھ ایجادات تو ایسی بھی ہیں کہ جنہیں دیگر افراد نے اپنے نام پیٹنٹ کروایا، لیکن حضرت قبلہ نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ ایک گروپ بنا ہے جس کا نام ہے electronic room@gmail.com۔
اس سے آپ کے انجینئرنگ کے کئی طلباء جڑے ہوئے ہیں، جس میں قابل ذکر میں گرجیت سنگھ گل صاحب کا ذکر کروں گا۔ یہ بنگلور میں ایک بہت بڑے فیکٹری کے اونر سردار جی ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کی، لیکن جب فیکٹری کا افتتاح عمل میں آنا تھا اس وقت آپ نے ضد پکڑی کہ اس فیکٹری کا افتتاح ہوگا تو حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب کے ہاتھوں ہوگا۔ دیر ہو گئی، آپ کی طبیعت یا وہاں تک پہنچنا مشکل ہوا، لیکن انہوں نے انتظار کیا اور اس کا افتتاح آخرکار حضرت قبلہ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ آداب فرزندگانی، والد کی اطاعت، اس کی مثال اگر میں دوں تو یہاں پر بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پر یقین کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ کوئی قصہ ہے، کوئی کہانی ہے، پرانے زمانے کی بات ہے۔ نوجوانی کی عمر میں، لڑکپن میں، حضرت قبلہ ٹو ویلر چلاتے ہوئے اپنی فیکٹری پر کچھ کام سے جا رہے تھے۔ اس دوران ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا، خراشیاں آئیں، کچھ زخم ہوا اور آپ کسی طرح سے اپنے منزل مقصود تک پہنچے۔ اس وقت آپ کے والد محترم نے دیکھا، مزاج پرسی کی اور اس کے بعد صرف ایک جملہ کہا کہ اب آپ گاڑی نہیں چلائیں گے، بس اتنا کہہ دیا۔ اس کے بعد سے آخری دم تک حضرت قبلہ نے کبھی کوئی گاڑی نہیں چلائی، کبھی کوئی سواری کا استعمال نہیں کیا۔ حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ وہ ٹو ویلر تھی، وہ فلاں بائک تھی، وہ دوسری گاڑی تھی، اب یہ دوسری گاڑی اب فور ویلر ہے، لیکن حضرت قبلہ کا ایک ہی جملہ رہتا تھا کہ والد صاحب نے کہا کہ اب آپ گاڑی نہیں چلائیں گے، یہ نہیں کہا کہ یہ گاڑی نہیں چلانا، وہ گاڑی نہیں چلانا۔ اس طرح کی جو آداب فرزندگی ہے، اس کی مثال ہمیں آج کے زمانے میں نہیں ملتی۔ یہ تذکرہ، اچھا خاص بات یہ ہے کہ اس کا ذکر مجھے آپ کے فیملی ممبرس میں سے کسی نے نہیں کیا۔ 25 سال سے اس ادارے سے وابستہ ہوں۔ مجھے آپ کے حضرت قبلہ کا جو انٹرویو تھا اورنگ آباد ٹائمز میں، اس دوران اظہر شکیل صاحب سینئر جرنلسٹ سے ملاقات ہوئی، اس دوران انہوں نے ذکر کیا۔ بعد میں نے ہمارے اسکول کے سیکرٹری ضیاء احمد خان صاحب سے کنفرم کیا، آپ نے کہا کہ ہاں یہ واقعہ صحیح ہے۔ دوسری ایک ذکر میں یہاں پر کرنا چلوں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ یہاں پر موجود ہے، ابوظہبی سے مزمل صاحب، ان سے 3-4 دن پہلے میری ملاقات ہوئی اور ان سے پتہ چلا کہ ایک مراٹھواڑہ انڈسٹریز ایسوسیشن MIA کی طرف سے کمپٹیشن رکھا گیا تھا، جس میں مختلف پروجیکٹس لوگوں نے اپنے اپنے پیش کیے۔ اس میں محترم مزمل صاحب نے جو پریزنٹیشن کیا، جو پروجیکٹ تیار کیا حضرت قبلہ کی رہنمائی میں، اسے فرسٹ پرائز ملا۔ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے، یہ واقعہ ہے 1995 کا، اور اس وقت کے منسٹر آف کامرس P چدمبرم صاحب کے ہاتھوں 10,000 روپیز کیش پرائز، فرسٹ پرائز دیا گیا الیکٹرانکس میں، اور اس مختلف شعبوں میں یہ حال رہا۔ غرض یہ کہ اچھا یہ قصہ بھی مجھے فیملی ممبر سے نہیں معلوم ہوا، باہر کے فرد سے معلوم ہوا۔ غرض یہ کہ آپ جتنے افراد سے ملتے جائیں، آپ کی شخصیت کے الگ الگ پہلو اجاگر ہوتے گئے۔ دنیا کی چمک دمک رونق سے گمنامی اور میں زندگی گزارنا پسند کرتے تھے، لیکن آپ کی شہرت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں آپ کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ اسلامک اسکالر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آپ کے سانحۂ ارتحال پر 7 منٹ کا کلپ جاری کیا اور یہ کافی وائرل، اس سے آپ کی شہرت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی 29 جولائی 2022 کو عرصے دراز بعد شہر اورنگ آباد نے کسی جنازے میں بارش کے باوجود لوگوں کی کثیر تعداد دیکھی۔ آپ کے جانے سے ایک ناقابل تلافی خلا پیدا ہوا ہے ہمارے ادارے میں بھی اور مختلف شعبوں میں۔ آخر میں اللہ رب العزت کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت قبلہ غلام علی شاہ صاحب کی مغفرت فرمائے، آپ کو غریق رحمت کرے، آپ کے درجات بلند فرمائے، آپ کے اہل و عیال اور جملہ وابستگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جو کچھ ان کی صحبتوں میں تزکیہ نفس ملتا تھا وہ برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں بتا دوں کہ معین ہائی اسکول بنیادی طور پر حضرت قبلہ اور متعلقین نے ان غریب مزدوروں کے بچوں کے لیے قائم کیا تھا جن کی تعلیمی وہاں پر سہولتیں اور تعلیم کی سہولتیں ان کو مہیا نہیں تھیں، کیونکہ یہ علاقہ پٹیوں کے اس پار تھا، سنسان تھا، اور وہاں سے شہر میں آنے والے جو اردو کے 2-3 مدارس تھے تو وہ سفر طے کرنا بڑا مشکل، ناممکن ہو جاتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کیا تھا جو بات شہزاد خان صاحب نے آپ کو بتائی ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ شاید شہر میں مخلوط تعلیم
का मदरसा जो है वो मोइनुद्दीन में है। और जहाँ पर उन्होंने न सिर्फ उर्दू ज़रिए तालीम का बंदोबस्त किया था, नज़म किया था, उनके साथ ही मराठी ज़रिए तालीम का भी नज़म किया था, क्योंकि उनके कारखानों में गैर उर्दू तबक़ात के बच्चे भी वहाँ थे। बहरहाल ये उनकी तालीम खिदमात रही हैं। तो वो नाम था आपका गुलाम अली शाह साहब। तो गुलाम अली खान साहब जो है बाद में गुलाम अली शाह साहब के नाम से मशहूर हुए। और आपकी विलादत, आपकी पैदाइश 1941 को होती है और आप इब्तिदाई तालीम अपने वालिद माजिद की निगरानी में हासिल करते हैं। और पहले आप जो है नवाबपुरा इलाके में रहा करते थे, फिर वहाँ से आप मोती कारखाना मुंतकिल हुए और आपके कारखाने जहाज जब वहाँ पर मुंतकिल हुए सिल्क मिल कॉलोनी में, तो वहाँ पर फिर आपका मकान भी वहाँ तामीर हुआ, फिर आप वहाँ रहने लगे। और आपकी हयात से जो हमने हासिल किया है कि आपने इल्मी मैदान में बड़े कारनामे अंजाम किए। जैसे मुईनुल उलूम स्कूल हमारे सामने मौजूद है, उसके साथ साथ जब आप समाज फरमा रहे थे कि खानकाह आलिया मुईनिया में आपने एक इदारा कायम किया, मदरसा हिफ्जुल कुरान मामूरा के नाम से, जहाँ आपने ये सोचा कि अहले इल्म और मदरसे के तलबा को हिफ्ज कुरान के साथ साथ शरीयत के उलूम के साथ साथ जो है तसव्वुफ के उलूम से आरास्ता किया जाए, खानका से उनको वाबस्ता किया जाए। तो मेरे महतरम दोस्तों, मैं जिक्र कर रहा था कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी जो गुजारी है, आज हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो वक्त दिया, आज हमारे नौजवानों को वक्त की कद्र मालूम नहीं। इन लोगों ने अपने वक्त की कद्र की है, अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया है। तो मैं चाहता हूँ, मैं नौजवानों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि अल्लाह ने आपको जो नवाजा है, इल्म से नवाजा है, दौलत से नवाजा है, जिस लाइन से जब अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सरफराज अता फरमाया, सरफराजी अता फरमाई है, आप उस हवाले से आप खुद अपने अहल व अयाल के लिए आप जो है कुछ आप उनके लिए कोशिशें करें। उसके साथ साथ आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को संवारने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ने आपको इल्मी सलाहियत दी है तो आप इल्मी मैदान में आगे आए। आप अल्लाह तबारक व तआला ने हुनर से नवाजा है तो आप माश के मैदान में आगे आए और अल्लाह के बंदों की खिदमत करें। इन्होंने अपने वक्त को सही इस्तेमाल किया और अल्लाह के बंदों की खिदमत में लगा दिया, इसलिए आज हम यहाँ इनकी याद ताज़ा कर रहे हैं, इनके यहाँ पर क़रार अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। कल हम इस दुनिया से जाए तो कल हमें भी लोग अखलाक हमीदा से याद करें, हमारे बेहतर अखलाक के जरिए हमको याद करें। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इन सबको जन्नतुल फ़िरदौस वाला मक़ाम को फरमाए, इनके दरजात को बुलंद फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।